آج جناب 22واں روزہ ہے اور عشرہ نجات ہے۔ وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ ہمیشہ روزانہ صبح ملتے ہوئے دوپہر کو ملتے ہوئے آپ لوگوں سے پہلی بات یہ کرتی ہوں کہ رمضان بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور سارے بچپن ساری جوانی ہم نے ایک بات سنی اپنے بزرگوں سے کہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہم لوگ اپنے والدین کے منہ سے سنتی ہیں، والدین کے منہ سے ہم اپنی قیامت کی نشانیاں سنتے ہیں، بزرگوں کے منہ سے اپنی قیامت کی نشانیاں سنتے ہیں۔ اچھا، جب ان چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں تو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسک اسلام کے اراکین میں شامل ہوتی ہیں، یعنی روز قیامت پر ایمان رکھنا۔ روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو حساب کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جب حساب کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں تو دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں پہ، ان تمام احکامات پہ عمل ہوتا ہے جن کے بارے میں میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ ایک روز قیامت آنا ہے، حشر کا میدان لگنا ہے، اور تمام نشانیاں پوری ہونی ہیں قیامت کی، اور جب اللہ تعالیٰ کے روبرو آ کے کھڑے ہوں گے تو ہم سب سرخرو ہو جائیں، اور اس وقت آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر کھڑے ہوں حشر کے میدان میں۔ جناب، جب بات آتی ہے قیامت کی نشانیوں کی تو اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ یہ چیز شوق سے سنتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی نئی نئی دین کی نالج آنا شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو بات آتی ہے دجال کے حوالے سے کہ دجال آیا کہ آ چکا ہے، یا پیدا ہو چکا ہے، یا پیدا ہوگا، اس کا ظہور کب ہوگا۔ اچھا، دجال ایک اپنا سسٹم بنا رہا ہے، ایک اپنی لابی بنا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال انسان ہوگا۔ میں علماء کرام کی بات نہیں کر رہی، میں ان ناقص عقل لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ میری طرح ہیں، کہ عموماً گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو کیا ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ ایک انسان ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں دجال ایک اسٹیٹ کا سسٹم ہوگا، یعنی کسی ملک کا سسٹم ہوگا جو کہ پوری دنیا کو ایک ملک اپنے ہاتھوں میں یوں پکڑ کے رکھے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں دجال ایک سسٹم ہوگا۔ پھر آتی ہے یاجوج ماجوج کی بات۔ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے جناب، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی لیدر کی کھال پہنا کریں گے جسم پہ، اور ان کی چینی آنکھیں ہوں گی، اور ایسی سکن ہوگی، اور یہ وہ ساری چیز سوچتے ہیں۔ تو ہم سوچتے ہیں یار، دنیا کے اس والے حصے کے لوگوں کے بارے میں مجھے شک ہوتا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں وہاں کے ہوں گے، کوئی لوگ کہتے ہیں وہاں کے ہوں گے۔ ہم تو صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں، ہم تو واقعی صرف اندازے لگا سکتے ہیں، اور اسی لیے میں شو میں مدعو کرتی ہوں، پروگرام میں، نشریات میں مدعو کرتی ہوں علماء کرام کو جو کہ صحیح بات ہمیں بتا سکیں، کیونکہ جو ہمارے اندازے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیش اتنے زیادہ صحیح اور پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ تو قیامت کی ایکچوئل کون سی نشانیاں ہیں، قیامت کتنا قریب ہے، قیامت آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور ہمیں اپنی ایک ٹیم بنانی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سپاہی بنانا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے بچوں کو کہہ سکیں کہ جاؤ لبیک کہو، اور امام مہدی کی جو ہے وہ آرمی میں شامل ہو جاؤ، شمولیت اختیار کر لو۔ اپنے بچوں کو اتنا جری بہادر بنانا ہے، اپنے بچوں کو اتنی دین کی تعلیم دینی ہے کہ جب امام مہدی آئے میرے تو ہم سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں سے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ میں جاتی ہوں اپنی سروت آپا کی طرف۔ سروت آپا آ چکی ہیں، اور جب علماء کرام آ جائیں تو بچوں کو چپ ہو جانا چاہیے۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپا بتائیے، قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے آپ کا، اس لیے کہ میں اور آپ جو تیاری کر رہے ہیں در حقیقت وہ اپنے لیے اس لیے کر رہے ہیں کہ الدنیا مزرع الآخرت، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور امریکہ کے ایک جرنل میں ایک آرٹیکل شائع ہوا، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، جس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی۔ اس میں کہا کہ ایک عام مسلمان جو کہ ایک عام امریکن مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ایک عام طریقے سے پلتا ہے، بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ بالکل یہاں کے معاشرے میں رچا بسا ہوتا ہے، لیکن جب 40 ایئرز کو 50 ایئرز کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک نامعلوم غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کی تو سمجھ میں بے شک وہ تبدیلی آنا نہیں آئی ہوگی، لیکن میں اور آپ بہت اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو پتہ
چلنے لگتا ہے کہ بس اب اس کا آخری وقت قریب آ رہا ہے، وہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے لگتا ہے۔ اچھا دعا، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے اور آپ کو پریپریشن کب سے شروع کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اگر 40 ایئرز 50 ایئرز کے بعد ہم نے پریپریشن شروع کی تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے تو بہت سے لوگ بچپنے میں دنیا سے گزر بالکل جاتے آپا، ہیں، میں آپ سے جوانی میں۔ پوچھوں گی کہ قیامت کے وقت کے لیے ہم نے کیسے پریپریشن کرنی ہے اور کب سے یہ کام شروع کرنا ہے، عمر کے کس حصے سے؟ یہ بات کیونکہ تفصیلی اور بہت زیادہ اہم ہے اور ہمیں تھوڑی دیر میں بریک پہ بھی جانا ہے، تو یہ چیز میں تفصیلی آپ سے پوچھوں گی۔ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ قیامت قریب ہی ہے ہمیں جو لگتا ہے۔ تو خواتین جو ہیں وہ جناب کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ دور ہو گیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر شعبے میں خواتین نے شمولیت اختیار کر لی ہے، یہاں تک کہ سرحدوں پہ بھی ہماری جو خواتین ہیں وہ ہمارے ملک کی خواتین سرحدوں پہ اپنے دین کی، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے موجود رہتی ہیں، اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات جب میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، ان کے دور سے ہی یہ چیز چلی آ رہی تھی، اور اسلامی تاریخ میں ایسی بہت بڑی بڑی خواتین رہی ہیں جنہوں نے جنگی حالات میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور ان میں سے ایک بہترین خاتون، ایک عظیم خاتون کا نام ہے جناب ام عمارہ نصیبہ بنت قعب۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے جنگ میں جب بھی دیکھا نصیبہ کو اپنے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ دین اسلام کی صرف دفاع کے لیے نہیں، انہوں نے نبی کی محبت میں ایسا جنگی حالات میں ساتھ دیا کہ نبی کی ڈھال بن جاتی تھی، اور یہ نبی کے اوپر ایک آنچ نہیں آنے دیتی تھی عورت ہونے کے باوجود، اور اپنے پیاروں کو انہوں نے جنگوں کے اندر لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے جنگ میں اپنی پوری جو پورا قافلہ ہوا کرتا تھا، جو جنگی پورے ساتھ ہوا کرتا تھا لوگوں کا، لشکر ہوا کرتا تھا، اس کا پورا ساتھ دیا، اور زخموں میں مرہم تک رکھی، دین کی انہوں نے آگے تعلیم دی۔ اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے بات ثابت کری کہ دین اسلام نے کبھی بھی عورت کو شخصی آزادی سے نہیں روکا، عورت کو ہمیشہ اپنے فیصلے لینے کا حق دیا، اور دائرۂ حیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کا کام کرنے کی اجازت دی، ہر قسم کا نیک اور بہادری دکھانے والا کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو میرے نبی نے، میرے دین نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور یہ مقام جاری و ساری رہے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کیونکہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ دین اسلام کی تاریخ میں جو بڑی بڑی خواتین رہی ہیں جنہوں نے پروفیشنل فیلڈز میں بہت بڑے کام کیے، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ تو آج جناب ام عمارہ کا دن تھا۔